مین ایشو تھا آج کا ووٹ ہائیک تھا. تو جس طرح میں نے آگے بھی کہا کہ جو بھی آدمی اس ایجنڈے کے مطابق جو بھی اپنی بات کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے. اور یہی ہے کہ اگر ہم سب ایک ہی آئٹم میں بات کریں گے تو ہماری معلومات میں اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے اضافہ نہیں ہوگا. جس طرح جو صاحب نے کہا ہے کہ ہماری ایک سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے کھڑگ یونین کے حوالے سے ایک ہونا ہے. کس طرح چلنا ہے, کیسے چلنا ہے, کب چلنا ہے, اس کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک نیا روڈ میپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن ہماری کلیکٹیو سوچ ضرور ہونی چاہیے. تو اس لیے میں خراج تحسین پیش کروں گا چوہی صاحب کو کہ جنہوں نے اتنا صحت کی جو یقین کر رہے ہیں کہ مشکلات ہوتے ہوئے انہوں نے جو وہاں کام کیے ہیں. یہ کہنا اور کرنا دو باتیں ہیں. تو اس لیے ہم دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان جیسے لوگ جو ہماری جو رہنمائی کرتے ہیں لیگل پوائنٹ آف ویو سے, پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے اور ایکس لارڈ میئر گورنمنٹ کے سرونٹ کے حوالے سے یہ الحمدللہ کافی معلومات بھی رکھتے ہیں. تو ہمیں فخر ہے الحمدللہ. تو میں اب جیسے آصف ندی صاحب نے کہا کہ ٹائم کی پابندی, میں آپ کو ایک سرپرائز اسپیچ دینے والا ہوں کہ ہمارے علاقہ کھاڑے کے فخر جناب میر پور شہر میں موجود ہیں اور ہم چاہتے تھے کہ اس طرح کی پروفیشنل جو ہمیں گائیڈ کی جائے یونین کونسل کھاڑے کے حوالے سے, جو وہاں لوگ گراؤنڈ ریالٹی پروفیشنل میں کام کرتے ہیں, ہماری رہنمائی کریں لیگل طریقے سے, اور جو وہاں کے قانون قاعدے ہیں اس طرح, تاکہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ کسی منسٹر کو اچھی نہ لگے یا کسی ایم ایل اے کو اچھی نہ لگے یا کسی کاؤنسلر کو اچھی نہ لگے. جو ہمارا اپنا کام ہے, ہمیں کام کی جو ڈیوٹی ہیں وہ ہمیں انجام دینی ہے, اس پہ بات کرنی ہے. جس کی کیا ذمہ داری ہے, جتنی ذمہ داری ہے وہ ضرور ہم چاہیں گے کہ اس پہ ہم بات کریں اور اس کے لیے رہنمائی بھی کریں. ہم کوئی کسی سے ایکسٹرا نہیں مانگ رہے, کم نہیں مانگ رہے. جس کا رول ہے جس فیلڈ میں کھاڑے کے حوالے سے, چاہے وہ پبلک نمائندہ ہے, چاہے وہ کمیونٹی کے لیے کام کرتا ہے, چاہے وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے, چاہے وہ ٹیچر ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ ایک عام پیزا ڈرائیور ہے یا پیزے والا ہے, شاپ بزنس ہے, جو جس کی بھی اپنی ذمہ داری ہے وہ کرے. تو یہ میں آج ہم نے رابطہ کیا جناب ہمارے محترم راجہ ذوالفقار ایڈوکیٹ صاحب, تو وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. تو میں ان کو دعوت دوں گا اور آپ سب کو یہ کہوں گا کہ ویری ریئر ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے کہ ہم ٹیلی فون پہ ورچوئل کال لیں اور ان کی جو ہے نا وہ ہم بات سنیں, لیکن کوشش کریں گے مائک اچھا ہے اور اس طرح آپ تک یہ ان کی آواز پہنچے گی. میں نے پورا ایجنڈا, پورا اپنا آج کا جو پروگرام رائے صاحب کو بھیجا, انہوں نے اس کو اکنالج کیا الحمدللہ, بلکہ سراہا کہ یار اوورسیز کہ آپ جو وہاں لوگ کام کر رہے ہیں یہ آپ کو خراج تحسین ہے. تو اس لیے ہم ان سے بھی سنیں گے کہ ان کے اپنے کیا حالات ہیں, علاقہ کھاڑک سے وہ بلانگ کرتے ہیں اور الحمدللہ ہماری میر پور میں کھاڑک کی وہ بہت بڑی اچھی پہچان ہے. تو میں دعوت دوں گا جناب راجہ ذوالفقار صاحب کو, تو وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور یہ مائک آن ہے جی. السلام علیکم. جی رائے صاحب آواز نہیں آ رہا صحیح تے
سیاستدان نہیں بنا رہے تھے. تو یہاں جو کھاڑ کا علاقہ ہے اس میں تو زیادہ لوگ سارے خوشحال ہیں. آپ لوگوں کا کوئی وہ ووٹ بھی دیتے ہیں, ان کے نعرے بھی لگاتے ہیں, انگلینڈ جاتے ہیں, ان کے دلوں میں ہار ڈالتے ہیں, ان کے وہاں فنکشن ہوٹل میں کراتے ہیں. اگر ذرا برابر شرم یہاں ہو, ذرا برابر جو ہوتا ہے کہ آپ عوام کے ساتھ ان کی ہمدردی ہو, تو آپ کے مطالبے کے بغیر ان کو فیصلہ. دوسری بات میری تجویز ہے, بات کریں آخری تجویز میں کر دیتا ہوں, پھر اگر آپ نے کوئی بات اور مزید کرنی ہے میں بتائیں گے. آخری میری تجویز ہے کہ ہمارا علاقہ کھاڑ جو ہے اس کی آپ جانبدار لوگوں پہ, ایکٹیو لوگوں پہ اور علاقے سے جو محبت رکھتے ہیں ان کی 5-7 رکنی مشتمل کمیٹی بنائیں, 5-7 ارکان ہو, اس کی کمیٹی ہونی چاہیے. میری جہاں ضرورت ہے لیگل والے سے, ویسے کھاڑ کا علاقے کا قانون تو بعد میں ادھر لا کر سنڈے کوئی غلط کرتا ہوں. جہاں بنائیں گے کھاڑ کے علاقے میں, شہر میں ضرورت پڑے گی, ظفر آباد تک ضرورت پڑے گی, اسلام آباد جا کے کسی جگہ کشمیر ہاؤس میں کسی نے بات کرنی ہے, میں ہر وقت حاضر ہوں. اور اس پہ سارے مسائل پہلے لکھے جائیں کہ یہ کھاڑ کے علاقے کی ضروریات ہیں, اتنی ہماری آبادی ہے, یہ ہمارا سیاسی حوالے سے اتنے عرصے سے کنٹریبیوشن ہے, اور جناب ہمارے علاقے کے یہ مسائل اتنے ٹائم تک حل ہونے چاہیے, ورنہ نہ حل ہوئے تو ہم جس طریقے سے آج کل رجحان رواج ہے, ہم احتجاج کرنا بھی جانتے ہیں, اپنے حقوق ہر طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ, آپ بات کریں, آپ اگر کسی. بہت شکریہ رائے صاحب, آپ نے میں جو ہے نا وہ کافی معلومات سے اجاگر کیا. اور آپ ایک سوال صرف یہ ہے کہ ہم نے جو یہ جو پٹیشن تیار کی ہے ہمارے یونین کونسل کھاڑ کے لینڈ کے حوالے سے, جو لینڈ ایلوکیٹ ہو رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے صرف 2 منٹ میں پلیز, کیونکہ کافی ٹائم جو ہے نا ہمارا جو چلا گیا ہے, تو آپ کا اس کے حوالے سے کیا لیگل پوائنٹ آف ویو کہ یہ جو پٹیشن ہے اس کی کیا کچھ ریکگنیشن ہو سکتی ہے, امپلیمنٹیشن یا ایک گائیڈ ہوتی ہے. جو تاج ایڈوکیٹ صاحب کی بھی, وہ بھی ہمارے ان کے ساتھ بھی ہمارے رابطے ہیں, اور لیکن آپ آن لائن ہیں تو ہمارے بہت ساتھیوں کو بھی اس کی یہ لیگل پوزیشن پتہ چل جائے گی. اس پٹیشن پہ ہم 5-6 لوگ بیٹھ کے ساری جو تیار کی ہے اس پہ ہم ساری ڈسکشن کر کے آپ کو بتائیں گے کہ کیا اس کا ہم نے راستہ کیا کرنا ہے. اور ایک وہاں پہ 5-6 رکنی کمیٹی بنا لیں, ہم آپس میں کوارڈینیشن میں رہیں گے, اور جہاں جو ایکٹیویٹی کرنی ہوگی, لیکن پہلے بیٹھ کے یہاں کے جو مسائل ہیں جو آپ نے پٹیشن میں بھی کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں گے. اور اس میں جہاں بھی اس پٹیشن کے ریفرنس سے یہ آپ نے بہت اچھی پٹیشن تیار کی ہے, میں نے پڑھی ہے, دن کو گاؤں جا رہا تھا تو آج میں ہو گیا ہوا تھا, راستے میں پڑھ رہا تھا, ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا, میں پڑھتا گیا. تو یہ ہم کمیٹی کے سامنے تاجدین صاحب اور ہم رکھیں گے, اور ہم جس نقطے پہ پہنچیں گے اپنے طور پہ آپ کو بتائیں گے, اور پھر مشترکہ طور پہ ہم لایا اختیار کریں گے. 3-4 دنوں میں اگلے ہم اسے زیادہ لیگر ہم نہیں کریں گے. 3-4 دن. بہت خوب, بہت شکریہ رائے صاحب, ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں, اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. اور میں آپ سب کو ایک بار ضرور کہوں گا کہ رائے صاحب کو خراج تحسین تعریف کے ساتھ دیں, تاکہ ہماری اور ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ, حاضرین تقریب کا شکریہ. تو چلے میری طرف سے گھبرانا سلام بولو سب. ماشاءاللہ, وعلیکم السلام. اور بھی ایشو ہیں آزاد جے کے حوالے سے, تو میں اب اگلے جو اسپیکر ہیں ہمارے جناب محترم ساتھی ہیں, بھائی ہیں, تو میں دعوت دوں گا چودھری صدیق صاحب کو کہ وہ 2 منٹ کے لیے آئیں, تو اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ضرور دیں, کیونکہ ہم ٹیم ہیں تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ 2 منٹ پھر ہم باقی لوگوں کی طرف انشاءاللہ چلیں گے. ہمارے جو کھاڑے کے بھائی ہیں جو بھی اسپیچ کرنا چاہتے ہیں, میرے ذہن میں کچھ نام ہیں, تو میں ضرور کہوں گا کہ آپ آئیں. اور اس کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا جناب حاجی غلام سور صاحب, جنہوں نے مسجد میں اعلان کرایا, اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی اپنا خدمت بھی کی, پہلوان مجید صاحب, اور جناب جو اکبر صاحب جو برلے سے آئے, میں ان کا بھی مشکور ہوں. حاجی لیاقت صاحب بیماری کے باوجود ہم یہاں وہ آئے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو چوئی صاحب آپ آئیں, بے شک, بہت شکریہ. میں تحقیق پیش کرتا ہوں کہ ایسے لوگ بہت کم علاقے میں ہوتے ہیں.
जो खालिद साहब ने काम किया और हम सबको मिल बैठने का मौका काम किया, ताकि हम अपने इलाके के हवाले से कुछ सोच विचार करें और हमें क्या करना चाहिए, उनकी ज़रूरियात के ऊपर मद्देनजर होनी चाहिए। बहरकैफ मैं मुझसे केवल जनाब खालिद साहब आपने भी बहुत सारी बातें बता चुके हैं और इसके अलावा हमारे एक्स नॉर्मन चौधरी नज़ीर साहब ने भी तवील गुफ्तगू की है, जितने भी पॉइंट थे वो इन्होंने बताए। मेरे लिए तो कुछ छोड़ा नहीं है, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि नई बात आपके सामने शेयर करूँ। नई बात ये है कि जब ये जेल बना था उस वक्त भी हमारे बुजुर्गों ने एहतजाज किया था। उनमें सरफरिस्त हाजी अल्फ मालूम और बाबा फरोज मुल्ला फरोज ताज दीन के दादा साहब और इसके अलावा मुल्ला अब्दुल रशीद राठिया वाले, इन लोगों ने डंडे खाए थे, मारे खाई थी, यहाँ से जुलूस लेकर जाते रहे। लेकिन चलो जो कुछ होना था वो तो हो चुका है, लेकिन जदोजहद हुई थी उस वक्त भी। बहरकैफ हमारी उस वक्त की मजबूरियाँ थी, फाइनेंस प्रॉब्लम थे, हमारे पास इतनी माली ताकत नहीं थी, जिसकी वजह से हमें दबा लिया, हमें डरा लिया, हम डर गए, हम दब गए, तो डैम बन गया। लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज डाली गई, वो क्या कि ये जगह वापटा की है। यार वापटा की कैसी जगह होगी, वो हमारे बाप दादा की जगह थी, कोड़ियों का मुआवजा उन्होंने दिया है, आज करोड़ों रुपए वो बना रहे हैं, जो उन्होंने कानूनी बनाई है। वहाँ सोचने वाली बात है, वो हमारे घर में आ चुके हैं ये लोग, जो अदलिया हुआ, जज हुए, उनके फैसले अपने फायदे के लिए वो कर रहे। लेकिन हमारी जमीनें हमारी मालकियत है, वो वापटा की मालकियत नहीं है। वो वापटा को हमने दी थी सिर्फ पानी खड़ा करने के लिए, डैम के लिए दी थी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमने कुर्बानियां दी थी। हमारे पास जायदाद की कब्रें पानी में आई है, हमारी बहुत बड़ी कुर्बानी है, लेकिन हमने डराया भी किया है। बोलना नहीं, ये वापटा की जमीन है, वापटा मालिक है, वापटा जो चीज है वो करे। नहीं लिल्ला, अगर हमारे में ताकत और कुव्वत हो तो कोई वापटा कुछ नहीं कर सकती। ये हमें करना चाहिए कि हम इस पर मुतमिद होते हैं, अपने जमीनों को बचाते हैं, अपने इलाके को बचाते हैं, अपनी इज्जत और नफूस को बचाते हैं। ये हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें मुतमिद होना चाहिए। वो तो मैं देख रहा हूँ जो मुतमिद हो रहे हैं हम यहाँ, चौधरी खालिद साहब ने मेरा ख्याल है किसी को नहीं छोड़ा, केतली नहीं बल्कि ब्रेडफोर्ड भी और बाहर के टोनों को भी इलाके को दावत दी कि बराए मुहतरम आप जहाँ तशरीफ लाए, हमें सुने। अगर आपको हमारी बात पसंद आती है, अगर आपको फायदा दिखाई देता है, तो कम से कम हमारे साथ कदम ब कदम हमारे साथ चले इंशाअल्लाह। जैसे कि इन्होंने वहाँ कोई राय साहब के साथ भी वो गुफ्तगू सुनी आपने, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि अब मैं इसी बात पर इतफाक करूँ। तो अगर कोई सख्त बात हुई तो माफ़ करना। वंस अगेन खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच, जो आप काम कर रहे हैं, ये अल्लाह आपको जज़ा देगा, अल्लाह आपको जज़ा देगा। जो हम लोगों ने काम किया है, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं लाशा, हमें अल्लाह इसकी जज़ा देगा। अगर हमने जो गलती की है उसमें कोई आगे पीछे किया पैसा, तो अल्लाह सजा भी देगा। जज़ा सजा दोनों अल्लाह ताला ने की है। हमें अल्लाह से खौफज़दा होना चाहिए, हमें अल्लाह से खौफज़दा होना चाहिए। ये बिल्कुल सच है, जब हमें पैसे मिले थे, ये क्या नाम है, ज़लज़ला की, उस वक्त हमने मकान बनाए, लेकिन हमारी तंजीम ने फैसला किया था कि किसी का फोटो नहीं लगाना, किसी का नाम नहीं लेना, क्योंकि इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हम इस इज्जत के लिए हम खुद अपनी इज्जत गंवा चुके हैं। लोगों ने हमारे ऊपर बेशुमार इल्जाम लगाए कि ये किया है, वो हुआ है, लेकिन हकीकत में आपको साबित करना चाहता हूँ कि हमने नके में काम किया है, हमने राठी में काम किया है। मेरे पास उनके इशाती कार्ड मौजूद है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता किसी को, क्योंकि मैं उनकी इज्जत का मुहाफ़िज़ हूँ। अगर हमने ये फैसला किया कि हमें इस पर ताउन करना चाहिए, सोचना चाहिए, उन लोगों की उनके ऊपर बुरा वक्त था, कोई आसान नहीं है, अल्लाह हमें जज़ा देगा। और ये और लोगों ने पैसे दिए, हमारे पास जो रकम बची होती, कुछ रकम मंडा के पुल पर लगाई है, कुछ रकम बलिस्तान पर लगाई है, और हमने तकसीम की थी 3 पार्ट पर कि वो साथी भी हमारे साथ काम करते थे, उनका भी डोनेशन था, उनका भी हक था, वो भी दरदारा के साथ में आए थे। तो ये इंसाफ की बात थी कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो हमने ये ऐसा किया। बातें बहुत है करने के लिए, लेकिन मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़। हमारी हौसला अफजाई की, ऐलान किए मस्जिद में
لوگوں کو کہا، لیکن ڈی سی صاحب آپ کو باقاعدہ طور پہ انشاءاللہ 2 ایشو پہ بریف کریں گے. ایک تو وہ ڈائٹ کے حوالے سے جو دے کر آئے، دوسرا جو ہماری پٹیشن ہے اس کے حوالے سے مزید وہ آپ کو خود بتائیں گے. جناب ویلکم ڈی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا غلط نہیں، شاید آپ دو سمجھ نہ آئے، لیکن میں کوشش کروں گا سمجھانے کے لیے. بات یہ ہے کہ غالب بھائی نے جو بات کی ہے کہ کچھ لوگ نہیں آئے، یقین کریں میں مجھے بھی صبح 6 کا ٹائم تھا، فون آیا یاسر سلطان کا. میں بڑی مجلس میں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا تھا کہ جو کام آپ نے کہے تھے وہ میں کروں گا، ذرا زپ لگانا. میں کہا زپ مجھ سے نہیں لگتی، میں اپنا کھاتا ہوں، کسی سے کبھی نہیں لیتا. نہ میں نے کوئی پلاٹ لیا اب تک. یہ جو پلاٹ جو مینشن کیے ہیں میں نے 18 پلاٹ کے نام ہے میرے پاس. ہمارے گاؤں کے 2 لوگ ہیں جن کے نام میں مینشن کروں گا ادھر. انہوں نے بھی کناٹی کے پلاٹ لیے. عاجز رشید صاحب ہے نمال والے، انہوں نے مجھے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، یہ چھوٹا سا ہاسپٹل بناؤں گا، جو بچے پیدا ہوتے ہیں دودھ تک جاتی ہیں. تو میں نے وہ جگہ ڈھونڈی، لیکن میرے پاس جگہ تھی وہ دکان والی جو کراس میں نے کہا یہ لے. کہتے یہ بہت تھوڑی ہے. لیکن میں نے اپنی منجی کے نیچے دیکھا کہ جگہ تو ہمارے جو بابا جداد کی جگہ ہے، معافرہ نے معاوضہ دیا کوڑیوں کے پاس، تو وہ کیوں نہ ڈی وارڈ ہو، ان لوگوں کو ملے. اگر ان کو نہ ملے تو رفع عام کے لیے ملے. تو جب وہ میں نے بات کی تو کچھ لوگوں نے مجھے بہت ڈرایا دھمکایا. میں سچ کہہ رہا ہوں اور میں بندے بھی دکھاؤں گا کہ میرے پلاٹ اگر میرے ضائع. ایک آدمی مجھے ادھر بھی ملا ابھی تھوڑی دیر پہلے، میرا بھائی ہے، میں مینشن کروں کہتا میرے بھی 4 پلاٹ ہیں ادھر. یار دیکھو پلاٹوں اپنی جگہ تو دیکھو. ہم مریں گے تو کدھر جائیں گے، یا ہم بیمار ہیں تو کدھر جائیں گے؟ اسلام آباد جائیں گے. اسلام آباد کے قریب پہنچ گئے تو بات طرح آ جاتی ہے کہ ڈیتھ ہو گئی. تو اس لیے ہمیں ہاسپٹل کے لیے جگہ چاہیے. تو انہوں نے مجھے یہ 2 وعدے کیے آج صبح جو میں مینشن کر رہا ہوں کہ پانی کا اور اس سڑک نکے والی اور برج کا کام بیار کے مطابق ہوگا. تو انشاءاللہ میں ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں. اگر انہوں نے نہ کیا، 1 سال ہے باقی. پہلے بھی میں نے جلسہ کیا، تقریباً 2015 تھا نکا میرے آفس کے بعد. 5 سال سے میں آفس چلا رہا ہوں. اور یقین کریں ایک آدمی کو میں ابھی بھی یاد کرتا ہوں، یعنی میں کسی کی خوشامد کرتا ہوں، وہ میرا بھائی ہے چودھری جنزیر. ڈیک کی بات آپ نے نہیں کی، کس نے یہ ڈیک موڑا تھا، کدھر جا رہا تھا، یہ مجھے پتا ہے. میرے پاس اس کا نقشہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے. ایک وہ آدمی کھڑا ہوا تھا اور ڈیک کا موڑ کدھر جا رہا تھا، کدھر موڑا اس نے پتا ہے آپ کو. کسی نے وہ سچ بات آپ تک نہیں کی، لیکن وہ اس کو جتا اللہ دے گے انشاءاللہ جنت میں جائے گا. نیک کام اس نے بہت کیے ہیں عوام کے لیے، لیکن لوگوں کو سمتے دیر لگ جاتی ہے. ہمارے جتنی بھی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور بہت قیمتی آدمی تھے. اور ان سیاسیوں نے، ان کی بیٹھک ہوتی ہے جب گاؤں کا کوئی آدمی بولنے کے لیے نکل آئے تو ان کی سیاست ہوتی ہے وہ آپس میں لڑا کر ختم کر دو گے. تو آج میں یہ کہتا ہوں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، نہ قائد کشمیر کا، نہ یاسر سلطان کا، نہ کسی اور لیڈر کا. انشاءاللہ اللہ نے مجھے صحت دی تو میں ان کا مقابلہ کروں گا اگلے الیکشن میں. میں اس آدمی کو سامنے لاؤں گا اگر آپ نے میرا ساتھ دیا، جو ہماری ایک کال پر فون اٹھائے گا. آپ ادھر جتنے بھی یاسر سلطان کو ماننے والے بیٹھے ہیں، سلطان محمود کو ماننے والے بیٹھے ہیں، کال کریں. اگر آپ کی کال اٹھاتے میں آپ کے پاس سیاست چھوڑ دوں گا. نہیں کال اٹھائیں گے وہ تو ہمارے لیڈر کیسے ہیں؟ میں ان کا خاص آدمی ہوں، گھر کا آدمی ہوں. میں ان کو سچ کہہ رہا ہوں آپ اپنا قبلہ بدلے. اگر ایسا کرتے رہے تو آپ اسلام آباد میں بیٹھیں گے، میر پر آپ کو جگہ نہیں ملے گی. یہ ان کا مجھے منع کرنا، مجھے زیادہ اس پہ غصہ آ جائے کہ مجھے منع کر رہے ہو آپ. کہ باقی لوگ جو بگے آج نہیں آئے ان کو فون کیا انہوں نے، میں بگڑے والا نہیں ہوں. ثابت کر کے دو. جب بھی میں نے کوئی جلسہ کیا مجھے میں سچ بول کر اور ان کے عواموں تک یہ بات پہنچاؤں گا. تو یہ ان کی بات تو پہنچ گئی نا، کسی نے انکوائری کرانی ہے تو ان کو پہنچ جائے گی یہ بات. انہوں نے مجھے کہا کہ میں 1 سال میں یہ کام کروں. 3 سال گزر گئے ہیں، 3.5 سال گزر گئے. اس وقت تو انہوں نے وعدہ کیا تھا 4 ہفتے. میں واحد آصف ڈی سی ہوں، کوئی ایسا وزیر نہیں ہے جو میرے دفتر میں نہیں جا. اس سے پہلے بھی وہاں لیڈر تھے، وہ خوشامد کرنے والے تھے. میرے میں خوشامد نہیں ہے. جو 2-3 آدمی ہمارے گاؤں کے ضائع ہوئے، اگر آج وہ ہوتے یہ پیشاب کرنے کے لیے بھی نہیں جاتے تھے ڈیم کے قریب. ان کے پاس اتنی ضرورت تھی، وہ اپنی بات منوانا جانتے تھے. ایک میں ہوں، مجھے بھی ایسے دیکھتے ہیں پتی بال بال کے، لیکن اللہ کی قسم میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. میں تقریر میں بھی کہا اور ویڈیو میں بھی کہا کہ میں ان کو پکڑوں گا. انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا 3 سال پہلے کہ یہ کام کریں گے، وہ نہیں کر رہے. ابھی میں جس موضوع میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے نظارہ ہوٹل کے ساتھ کنال کے 18 پلان لگے. کسی کو ثبوت چاہیے تو مجھ سے لے لینا.
ताजरीन के पास भी है और मेरे पास भी है, शायद खालिद भाई के पास भी है। खालिद भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इस प्लेटफॉर्म ने आपको इकट्ठा किया। और जो लोग ये कुर्सियाँ खाली हैं वो लोग पिट्ठू हैं, उनको फ़ोन आया है कि इस मीटिंग में नहीं जाना। वो कितने फ़ोन करोगे? आप ज़रूर मरोगे अगले इलेक्शन में, मैं वादा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साथियों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हम लोग काफ़ी देर से बैठे हैं, मैं भी आपके साथ बैठा था। जब मैं आया था, मेरी आज पहली बार इस मीटिंग में हाज़िरी थी, तो मैं सोचता था कि खालिद विजन क्या होगा, इसमें क्या क्या गुफ्तगू होगी। तो जब से मैं इधर आया हूँ, देखा है, तो मुझे इनका जो विजन था वो अच्छा लगा है कि हमारे अपने इलाके के लिए कोई न कोई आवाज़ तो बोलती है। मैं अभी हाल ही में पाकिस्तान से आया हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। मैं इतना लम्बा नहीं आपका वक्त लूँगा। एक डाइट पर जाते थे, मुझे नहीं पता था कि पहले इस डाइट का क्या हाल था, अभी क्या है, लेकिन आगे से थोड़ा बेहतर था। सबसे जो चीज़ मैंने वहाँ देखी है, मैं 50 साल पहले पीछे चला जाता हूँ कि जैसा मैंने खाड़क देखा था ऐसा ही मैंने फिर उसी हालत में ही देखा। हो सकता है मंजिलें महल बने हों, लेकिन सोच नहीं बदली। सोच क्यों नहीं बदली कि हम तालीम में आगे नहीं गए। हम दूर से आवाज़ लगाते हैं, हमारी आवाज़ ऐसे टकरा के वापस चली जाती है, लेकिन हमारी आवाज़ ऐवानों में नहीं पहुंचती। क्यों? सबसे पहला मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हम सबको अपनी तालीमी मैदान में आगे आना चाहिए, और उसके बाद हेल्थ की वर्कशॉप होनी चाहिए जो हमारे लोगों को, कितने लोग हैं जो बीमार होते हैं, गांव से चलते हैं तो सांस लेते हैं, शहर तक जाते जाते लब्बैक कह जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। ये डाइट तो चलते हैं, हर चीज़ हो जाती है, जब तक हमारी आवाज़ तालीम के साथ आगे नहीं आएगी। भाइयों, मैं आपको कहता हूँ, आप चाहे जो मर्जी है, जितनी मर्जी मीटिंग करें, हमारी आवाज़ हमेशा दबा दी जाए। तो ये अच्छा है, दुआ गवाह हूँ कि ये जो काफिला चला है, अल्लाह करे इसको कारवां बढ़ता जाए। और आप तमाम लोगों का शुक्रिया है, और जितने इसको चलाने वाले हैं, इनको भी विजन अच्छा है। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनको इनकी मेहनत में कामयाब करे, हमारे खित्ते को आपस में भाईचारे और अमन के साथ रहने की तौफीक दे। नहीं है तो सोच को ही बदलना है यकीनन। तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात है कि इंशाल्लाह हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो कि हम कुछ भी तैयार कर लें तो मर्द मुजाहिद बनना है। तो मेरी अगली जो मंजिल है वो है हमारे जनाब सीनियर बुजुर्ग, और हमारी इस मीटिंग को कामयाब करने में उनका बहुत रोल रहा है। और पहली बार मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बुजुर्गों के अंदर इतना जज्बा है, तो हमारे नौजवानों के लिए ये हौसला अफजाई है। तो मेरी मुराद है हाजी लियाकत साहब स्किप्टन से हैं, एक्स काउंसिल भी हैं, तो मैं ज़रूर उनको कहूँगा कि अपना ख्याल आज़ार हमारी हौसला अफजाई आएँ और ये ज़रूर करें। तो उनके आने से जनाब इनको वेलकम करें और ज़रूर हम जाएंगे। उसके साथ साथ हमारे अज़हर नौजवान हैं, ब्रेडफोर्ड से हैं, उनका भी शुक्रिया। जाहिद साहब के केतली से हमारी उनके साथ जो बुनियादी मीटिंग हुई इस प्रोग्राम के हवाले से, उनके भी मशकूर है। और उसके साथ साथ चौधरी फरीद साहब, चौधरी हनीफ साहब और चौधरी पहलवान मजीद साहब अभी आए हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। जनाब चौधरी खालसा को मैं शुक्र अदा दिल से गहरे शुक्र अदा करता हूँ
جناب اتنی گلا تو نہیں ہے میری کوئی نہیں اللہ نے شکر ہے جس طرح بندیاں تعاون کیا بڑے مطلب اپنا ٹائم قیمتی کڑی گئے انہیں سارے نے شکر ادا کر رہے ہیں خصوص خالد صاحب نے جہاں کیپٹن کے الحمدللہ بنے گل کی آئن سے اللہ نے بڑا کرم ہے باقی سارے جتنی گفتگو کی الحمدللہ اچھی گفتگو خصوصاً اپنے آصف جی صاحب نے یہ گلیں کی پہلے بھی کی ہوں بھی کی الحمدللہ چلو انہیں پر اللہ کرے کامیابی ہے میں خصوصاً سارے بھن بھراؤں شکر ادا کرتا ہوں تو ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے تو میں کیونکہ ٹائم کی تاخیر ہے تو میں دعوت دوں گا ہمارے علاقہ کھاڑک کے ایکٹیو ایڈوکیٹ ہیں الحمدللہ وہ ہمارے علاقے کی پہچان ہے سب انہوں نے انڈورس کیا چودھری تاج الدین صاحب جو پریکٹیکلی آواز اٹھا رہے ہیں ہماری وہاں رہنمائی کر رہے ہیں تو ان کے بھائی ہیں چودھری شہزاد صاحب میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ 2 منٹ کے لیے تو چودھری تاج صاحب کا میسج اپنے الفاظ سے دیں تاکہ ان کی نمائندگی کر کے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا ہم ان کو لائیو کال پہ لیتے لیکن آپ یہاں موجود ہیں تو پلیز 2 منٹ کے لیے آئیں کیونکہ مغربہ ٹائم کی قریب ہو رہا ہے تو ہم چاہیں گے 1-2 اسپیکر ہیں اس کے بعد پھر ہم لالا کو وہ اسٹیج پر بلائیں گے انشاءاللہ وہ بھی اپنے انداز اس کے بعد چودھری عارف صاحب جماعتی کا میں انتہائی مشکور ہوں حاجی بشیر صاحب اسکرپٹن سے اور ہمارے اور بھی ساتھی جو بھی آئے ہیں ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں جی السلام علیکم بڑی زبردست گلاں سنیاں تے بجیاں تے افسوس سب تو پہلے تو اس گلاں کہ علاقہ کھاڑک وچ بندے اتنے حاضری نہیں دیتی نہ اتنی ایفرٹ کیتی اساں بھی بندے آگاہی دیتی پر بندے نہیں آئے یہ بندے تے تھوڑے جنے جی یہ ذرا سمندر ہونا چاہیے پتہ لگا یہ کم از کم کرسیاں ساریاں بھریاں ہونیاں چاہیے تے بندیاں سب اشنا چاہیے سی تے اصل میں مثلاً گل یہ اس گل کی ہے کہ ججاں نے جو اتنے بنتے نے جی اساں تو تک ڈی سی صاحب اتنے ہاسپٹل ہونا چاہیے سی جج تے اگے بھی تو پورا ریڑھ ہی نہ کجرا نے وہ ریڑھ لگے ہوئے نہ گیا تو انہیں تھا کیا ضرورت تھی اساں بولا سی کہ بس نہیں تے لہذا اس کی ہن بھی بندے میدان بندے سارا اصل علاقہ کلوٹ ہو گیا کھاڑ لکا ساملا کتڑی جتنے بھی علاقے سارے کٹھے ہوئے ہیں تو اس پر ہی اصل ہاسپٹل بنائی سکنے ہیں اٹھا ججا کی کیا ضرورت ہے تو جی وہ جگہ وہ اصل میں جی تے باہر مثلا بندے اسلام آباد تھوں یا کراچی تھوں اچھی کا اتھا ریل لگے ہوئے ہیں تو اصل یہ چیز دے گوارا نہیں ہے تو لہذا اصل یہاں اپنے بندے اتھا ہونے چاہیے ہر سسٹم اصل اپنا ہونا چاہیے بننے نہیں جیڑی گل ہے بننے نہیں وہ روڈے نہیں پہلے تو اصل چاہیے اس نکاسی جی اس نے پانی سارا اصل تو تک کیا بارش نہ ہونی ہے تو سارا بننے نے ڈیگنا پانی اتھے ہی جمع رہنا سمندر بڑے ہونا بالکل جی وہ گڈی تو جاؤ سپیڈ ہے تو گڈی پانی باہر کڈی نہیں ہے ویسے وہ پانی باہر نہیں جانا ہاں تو یہ اس نے نکاسی کا نظام ہونا چاہیے سب کو خالد صاحب وہ نکاسی ضروری ہے نکاسی نہیں تو روڈ تو جیسی مرضی بناؤ اتنا سیمنٹ زیادہ بس وہ کٹ بس اس پٹڑ ہی جائے اتنے بھی تو جتنے بھی روڈا پر پورا پانی کھلا اتنا روڈ اتنے بھی پٹے جائے تو نکاسی کا نظام جڑا نا وہ پہلے نمبر پر ہونا چاہیے تو اس طرح کام اسیں تک سنی کیا کرنا چاہیے اور تائے صاحب جی وہ ڈی سی صاحب تک کیا ہے ہوں جیسا بیگ تسا ایک بنا تھا اسے آتا بس تو وہ چیز کتنی لکھا سی تو اتنا پانی مثلا ہر ویلے جڑا اتنے نال ٹچ رہی سی تے اسی اسیں چاہیے سارے بندیاں نا ایکم بننا تے خالد صاحب بڑی ایفرٹ لائی ہے جی تے بندے آ گئے شکریہ تھینک یو ماشاءاللہ گل کیا کیتی ہے ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں اور یہ میں آپ کو بات جنہوں نے جو کیا ہے نا نکاسی کی اور ڈائی کی اور کنڈیشن کے حوالے سے دیکھو ہمیں بہت باتیں سنی ہیں کہ ڈائی کے جو ایریا ہے ہمارا راٹھیاں کا اس پہ بہت سوال اٹھے ہیں میں اس بات پہ یہ ایک ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کو کلیریفائی کروں اور جو صدیق صاحب ہمارے ماشاءاللہ سینئر ہیں میری بات ہوئی ہے حاجی خلیل صاحب سے جو چیئرمین ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات ہوئی ہے انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ زید صاحب صدیق صاحب نے ایک اور ہماری میٹنگ تھی حاجی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس وہاں بھی ہم نے یہ کنفرم کیا تھا کہ
جو نوٹس وہاں ایشو ہوا ہے کہ بھائی یہ جگہ لوگوں نے بھینسوں کے لیے یا بکریوں کے لیے یا کچھ دیواریں بنی ہوئی ہیں، وہ انہوں نے کنفرم کیا کہ جب بھی لوکل اتھارٹی والے ڈائیک کو سلپ روڈ جیسے کہتے ہیں، سائیڈ روڈ جو بھی وہ بنانا چاہیں، پانی کے نکاسی کے حوالے سے ان کا پورا اتفاق ہے گاؤں کا کہ وہ ریڈی ہیں اس پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو ہم ان کو داد دیتے ہیں کہ جب بھی علاقے کی بات آتی ہے تو الحمدللہ چیئرمین صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ ان ٹچ ہیں. انہوں تو بلکہ ہمیں کانفیڈنس دیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میری ایکسین سے، ہماری جو اوورسیز سے ہماری جو باقاعدہ بات ہوتی ہے اور وہ باقاعدہ اس میں ذمہ دار ہیں، کوئی اس طرح کا ناقص مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مزید سوال جب اس طرح کے اگر اس کی نگرانی نہیں کریں گے، اس کی کمیٹی نہیں ہوگی تو پھر اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اور وہ سوال ہم جو الیکٹڈ ممبر ہیں انہی پہ اٹھائیں گے. تو اس لیے ایک انڈیپینڈنٹ نان پولیٹیکل اس لوگوں کا کوئی سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہوتی چاہیے، کوئی پریشر میں آنا نہیں چاہیے کہ ان کو بھی فون آئے بھائی کہہ دو یہ شام کا کام صحیح ہوا ہے. تو اس حوالے سے یہ بات ضروری تھی کلیریفائی کرنی. اور اس کے بعد یہ لوکل اتھارٹی کا مسئلہ ہے کہ گاؤں کے پانی کی نکاسی، گھروں کے پانی کی نکاسی لوکل گورنمنٹ کرے. ہم اگر کسی کو کہیں گے یہ بھائی پانی آپ نے کیوں لگایا، وہ تو ہمیں پہلے تو وہ مارے گا پھر گولی کر کے دکھائے گا ہمیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپس میں لڑیں. لوکل اتھارٹی کا کام ہے، چاہے وہ راٹھیوں میں ہے، چاہے وہ کھاڑک میں ہے، چاہے ہمارا جو بینک سکوائر ہے وہاں بھی لوگوں کے پانی وہ آ رہے ہیں، ہمارے کھاڑک میں بھی وہ بھی پانی روڈ پہ رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے. کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو گھر کا پانی باہر نہیں بہتا. وہ لوکل یہاں بھی ڈرینیج ہوتے ہیں، لوکل انڈر گراؤنڈ کی جو سویج ہوتا ہے، سویج سسٹم، یہ لوکل اتھارٹی کا کام ہے. تو اس لیے ہم یہ کہیں گے بجائے انگلی اٹھانے کے لیے کہ فلاں ایریے میں کون گڑبڑ ہو رہی ہے، فلاں ایریے کے ذمہ دار کون ہیں، لوکل اتھارٹی ہے، تو ہم ان کو یہ کہیں گے کہ پلیز اپنی ذمہ داری پوری کریں. تو اس کے بعد یہ میرا آخری ہمارے اسپیکر ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کلیریفائی کر دوں کہ جو لوگ نہیں آ سکے ہمیں ان کی آئندہ بھی ضرورت ہے. جینین کافی لوگ نہیں آ سکے، ہم ان کے مشکور ہیں، ہمیں ان کو آگے لے کر چلنا ہے. جیسے چودھری عارف صاحب ہائی وکم والوں نے کھاڑک گروپ پہ بھی کامنٹ کیا تھا کہ جو لوگ ایکشن کمیٹی کے ساتھ اس احتجاج میں نہیں نکلے، کوئی بات نہیں، آج نہیں نکلے تو کل نکلیں گے. جب جو انسان خود سمجھے گا کہ یہ میرا بھی کاز ہے، اویئرنس جب ہمیں بڑھے گی، ہماری ایک سوچ بدلے گی، تو جیسے کہتے ہیں نا کہ اکیلے چلے تھے کارواں بن گیا. ہم نے کھاڑک کو کارواں بنانا ہے، لیکن کسی کی دل آزاری نہیں کرنی کہ اگر کوئی نہیں آیا تو اس کے ساتھ دشمنی کرنی ہے. اگر جنہوں نے کال کی ہیں ان کے ساتھ ضرور ہے کہ آپ الیکٹڈ ممبر ہیں، ہمیں یہ سن کر افسوس ہوا ہے، لیکن یہ آپ کا انداز ہے. ہم نے کھاڑک والوں نے پھر بھی آپ کی عزت کے ساتھ جو کام کروانے ہیں وہ ڈنڈے کی چوٹ پہ کرانے ہیں، لیکن رسپیکٹ کے ساتھ ہمیں بھی اتنی رسپیکٹ ملنی چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آخری بات کروں گا. اپنے اسپیکر ہیں جناب اظہر صاحب جو ماشاءاللہ انگلش میں اپنی درد دل رکھتے ہیں کھاڑک کے حوالے سے. if you want to say a few words from there from here because انہوں نے جو ہماری جو میٹنگ تھی انہوں نے وہ ہائی لائٹ گھر سے پیپر پرنٹ کر کے انہوں نے وہ اس کو پڑھا. کم از کم ایک آدمی ہے. دوسری بات میں یہ وضاحت کر دوں کہ جس طرح یہاں میٹنگ میں ہم تھوڑے آئے، جس طرح جو شجاع صاحب نے کہا کہ بھائی اتنی تھوڑی تعداد ہے، بالکل آپ کا صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جنگ عہد میں جنگیں جو تاریخی جنگیں ہوئی، ہمارا جو کربلا کا ذکر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ تعداد ہمیشہ کم رہی. ہمیں کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے. انشاءاللہ کوالٹی کے ساتھ ہماری کوانٹٹی بھی تعداد بھی ہمارے ساتھ بڑھ جائے گی. ہم نے گیو اپ نہیں کرنا، کوالٹی ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو مزید جو ہے نا وہ توسیع کریں گے. Khazar is actually architect by profession, and it's really important for us to say that a young person who actually taken his kids, and this is what we suffer. We don't really give priority to our nation, so it's really important. So lastly میں چوئی صاحب کو ایک بات کرنا چاہتے ہیں تو شارٹ، لیکن ایک سیکنڈ چوئی صاحب میں آپ کو یہ کہوں گے اس کے بعد لالا قدیر صاحب آپ کو انٹرٹین کریں گے تھوڑا سا نعتیہ کا کلام صاحب لوگ کے ساتھ، اور اس کے بعد
हमने इस ये जो हमारा एजेंडा था उसके ऊपर हमने कुछ इंडोर्समेंट्स लेनी है और उसके बाद हमने जो हमारी जो पिटिशन है इसको हमने इंडोर्स करना है। और आपने इस नादिया कलाम के बाद डिसफंक्शन नहीं होना, तो क्योंकि ये इन्होंने जाना है ब्रैडफोर्ड में, इनकी एक और जो वो वहाँ हाज़िरी है, तो इसलिए हम इनसे मदद ख्वाह भी हैं माशाल्लाह, वॉलसॉल से आए और हम इनको चाह रहे हैं कि टाइम ज़रूर दें। तो प्लीज़ आप इनके प्रोग्राम के बाद हमने ये जो हमारा एजेंडा इसको कंक्लूड करना है, फिर इंशाल्लाह खाना होगा और फिर इसका इख्तिताम होगा। थैंक यू वेरी मच। कश्मीर